بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: مكتوب في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى ابن مريم يدفن معه. قال أبو مودود: وقد بقي في البيت موضع قبر. رواه الترمذي. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تورات کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور خوبیاں لکھی ہوئی ہیں. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ یہ بھی پہلے یہودی تھے اور یہود کے علماء میں تھے، اس لیے ان کو موسیٰ علیہ السلام پر اتاری جانے والی کتاب تورات کا بخوبی علم تھا. تو فرماتے ہیں کہ تورات کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، ان کے کمالات، ان کی خوبیاں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آپ کے ساتھ دفن کیے جائیں گے. اور تورات میں یہ مضمون بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن کیے جائیں گے. اس حدیث کے نقل کرنے والے راویوں میں سے ایک راوی ہیں حضرت ابو مودود مدنی رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں: وقد بقی فی البیت موضع قبر. اور بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، یعنی آپ کے روضہ اطہر میں، چونکہ آپ اپنے گھر کے اندر ہی مدفون ہوئے تھے، تو اس گھر کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ایک قبر کی جگہ باقی ہے. تو تورات کے اندر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں اور صفات لکھی ہوئی ہیں، بیان کی گئی ہیں، اسی طرح یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آخر زمانے میں اپنی باقی عمر پوری کرنے کے لیے اور امت کو ہدایت کی راہ دکھلانے کے لیے آسمان سے اتارے جائیں گے، تو باقی مادہ عمر پوری کرنے کے بعد جب ان کی وفات ہوگی، جو ان کی وفات کا آخری سال ہوگا، وہ مکہ مکرمہ کے اندر حج کے لیے آئیں گے. حج سے فراغت کے بعد وہ مدینہ تشریف لے جا رہے ہوں گے کہ مکہ اور مدینہ کے بیچ راستے میں ان کا انتقال ہو جائے گا. پھر وہاں سے ان کا جسد خاکی مدینہ منورہ منتقل کیا جائے گا، اور قبر اطہر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اور حجرے کے اندر ایک قبر کی جگہ باقی ہے، اسی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن کیے جائیں گے. اس جگہ کے اندر بہت سے انصاری اور مہاجر صحابہ نے خواہش ظاہر کی کہ ہم کو وہاں دفن ہونے کا موقع ملے، لیکن کسی کو بھی وہاں دفن ہونے کا موقع اتفاق نہیں پڑ سکا. یہ شاید اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہلے سے یہ طے تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ کی امت کے زمانے میں جب اتارے جائیں گے تو پھر اپنی عمر پوری کرنے کے بعد آپ ہی کے برابر میں دفن کیے جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ، جس میں حضرت عائشہ کے ساتھ آپ قیام فرماتے تھے، جس کو حجرہ عائشہ بھی کہتے ہیں، تو کل اتنے ہی بڑا تھا کہ ان کے اندر صرف 4 قبریں بن سکتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، اور پھر ان کے بعد آپ کے برابر میں قبلہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر اس کے برابر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح دفن کیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کے سامنے حضرت صدیق اکبر کا سر ہے. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو وہ بھی اسی حجرے کے اندر دفن کیے گئے. انہوں نے خواہش ظاہر کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابھی اسی حجرے میں رہتی تھیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون تھے اور ان کے والد مدفون تھے، اسی حجرے میں رہتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواہش ظاہر کی جب ان کو خنجر لگا تھا اور شہادت کا جب حملہ ان کے اوپر ہوا تھا، ابھی روح نکلنے سے قبل یہ پیغام بھیجا تھا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میں بھی اپنے دوستوں کے پہلو میں دفن ہو جاؤں، مجھے بھی وہاں آرام کا موقع ملے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے یہ جگہ اپنے لیے بچا کر رکھی تھی، میں نے یہ سوچا تھا کہ میں یہاں دفن ہوں گی، لیکن میں عمر کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح دیتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، آپ کو اسی جگہ دفن کیا جائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر تھوڑا اور نیچے بنائی گئی، اس طرح کہ آپ کا سر مبارک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے سینے کے برابر میں ہوا۔ اس طرح کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس سے کچھ نیچے حضرت ابو بکر کی، اس سے کچھ نیچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اس حجرے کے اندر موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متصل ایک قبر کی جگہ باقی ہے، چنانچہ آخر زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کو اسی جگہ پر دفن کیا جائے گا۔ اس طرح یہ دونوں حضرات ابو بکر و عمر جو زندگی میں ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور معاون بن کر رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور ان کے دفن کیے جانے کے بعد یہ دونوں دو نبی کے درمیان میں آرام فرما ہوں گے۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی سے موجود ہیں، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ان کا وصال ہوگا تو وہ حضرت عمر کے متصل دفن کیے جائیں گے۔ اس طرح یہ دونوں لوگ دو نبیوں کے بیچ میں آرام فرما ہوں گے، اور قیامت کے دن دو نبیوں کے ساتھ قبر دھر سے یہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال ان اللہ تعالی فضل محمد صلی اللہ علیہ وسلم على الانبیاء وعلى اہل السماء فقالوا یا ابا عباس بما فضله الله على اہل السماء قال ان اللہ تعالی قال لأهل السماء ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين وقال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قالوا وما فضله على الأنبياء قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء الآية وقال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس فأرسله إلى الجن والإنس۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت بخشی ہے تمام انبیاء پر اور آسمان والوں پر، یعنی فرشتوں پر، تمام نبیوں پر اور آسمان کے تمام فرشتوں پر اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے۔ فقالوا یا ابا عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جب یہ بات بیان فرمائی تو ان کے شاگردوں نے ان سے سوال کیا کہ اے ابو عباس۔ یہ ابو عباس عبداللہ ابن عباس کی کنیت تھی، چونکہ عبداللہ ابن عباس کے صاحبزادے کا نام بھی عباس تھا، جیسے ان کے والد کا نام تھا عباس، ویسے ہی ان کے ایک صاحبزادے کا نام بھی ابو عباس تھا۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ اے ابو عباس بما فضلہ اللہ علی اہل السماء، کس وجہ سے اللہ نے آپ کو آسمان والوں پر فضیلت برتی ہے، یعنی اس کی کیا دلیل ہے، کیسے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں پر، فرشتوں پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے؟ قال، تو انہوں نے فرمایا ان اللہ تعالی قال لأہل السماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان والوں کو یعنی فرشتوں کو خطاب کر کے کہا ہے وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور جو ان میں سے یہ کہے گا کہ میں اللہ کے علاوہ معبود ہوں، کوئی خدائی کا دعویٰ
کرے گا اللہ کے علاوہ معبود ہونے کا دعویٰ کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم اس کو جہنم کا بدلہ دیں گے، ہم اس کو اس کے اس دعوے کے بدلے میں اس کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اور ایسے ہی ہم ظلم کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ الوہیت کا دعویٰ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود ثابت کرنا، یہ ایک طرح کا بدترین ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جہنم کا بدلہ دیں گے اور ظلم کرنے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ تو اس سے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ دلیل ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان والوں پر فضیلت برتی ہے۔ وہ اس طرح کہ جب الوہیت کے دعویٰ پر متنبہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جو خطاب کر رہے ہیں تو غصے کا انداز ہے اور وعید بیان کرنے کا انداز ہے کہ جو الوہیت کا دعویٰ کرے گا ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ایک کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے۔ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا فرمائی۔ فتح ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ ہم آپ کو فتح مبین دیں گے، کھلی ہوئی فتح دیں گے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ نبی معصوم ہوتا ہے، اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی ایسا کام جو نبوت کے شایان شان نہ ہو، اگرچہ وہ کام جائز ہو لیکن ایک نبی کی شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ ایسا اگر کوئی کام نبی سے صادر ہو گیا ہو تو نبی کے حق میں اس کو گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے ہماری زبان کے اعتبار سے، لیکن حقیقت میں وہ گناہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی درگزر فرماتے ہیں، معاف فرماتے ہیں۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ فرشتوں کو جب مخاطب کیا ہے تو وہاں وعید بیان کی جا رہی ہے اور غصے کا انداز ہے، اور نبی کو جب مخاطب کر رہے ہیں تو خوشخبری دی جا رہی ہے، اور آگے پیچھے کے گناہوں کی اور نبوت کے شان کے نامناسب اگر کوئی کام ہوا ہو تو اس کی ایڈوانس معافی کا اعلان ہو رہا ہے۔ اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ہاں کچھ خصوصی مقام ہے، تبھی تو آپ کو ڈانٹنے کا انداز نہیں ہے۔ آپ سے جب مخاطب ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو غصے کا انداز نہیں ہے، کوئی وعید بیان نہیں فرما رہے بلکہ معافی کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آسمان والوں پر، فرشتوں پر برتری اور فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قالوا وما فضله علی الانبیاء، پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر نبیوں پر فضیلت کیسے ہے؟ یہ کیسے معلوم کہ آپ کو تمام دیگر نبیوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی گئی ہے؟ تو اس کے لیے بھی قرآن کے 2 موقع کی آیت پیش کر کے دلیل اور استدلال کر رہے ہیں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے عام نبیوں کے بارے میں، آپ کے علاوہ سارے نبیوں کے بارے میں فرمایا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، اور جو بھی رسول ہم نے بھیجا اتنے اس کے قوم کی زبان میں بھیجا، قوم کی جو زبان تھی اسی زبان میں نبی اور رسول آیا، یعنی قوم کے باہر سے کوئی نہیں آیا، جو قوم تھی اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں سے کوئی نبی بھیجا، اور وہ نبی صرف اسی قوم کا نبی ہو کر رہا، لیبین لہم، تاکہ وہ نبی جس قوم کا نبی ہے اس قوم کی جو زبان ہے اس قوم کی زبان میں وہ اللہ کے احکام کو بیان کر دے۔ فیضل اللہ من یشاء، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ تو یہاں تمام نبیوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ رسول ہم نے جو بھی بھیجے ہیں وہ رسول جس قوم کے تھے اسی قوم کی زبان میں ہم نے بھیجا ہے، یعنی اسی قوم میں سے بھیجا ہے، اور وہ رسول صرف اسی قوم کے ہوتے تھے، دوسری قوم کے لوگ ان کی دعوت کے مکلف نہیں تھے، یا نبی کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر دوسری اور قوموں کو بھی اپنی نبوت کا پیغام پہنچائیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر رہے ہیں، ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو فرما رہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اور ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہی ہے تمام لوگوں کی طرف۔ تو وہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے ان کی قوم میں صرف بھیجا ہے، اور آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو تمام کی طرف بھیجا ہے۔ تو جو آدمی صرف ایک مخصوص علاقہ دیا گیا ہو اور اس کے مقابلے میں وہ آدمی جس کو پوری دنیا دی گئی ہو،
ظاہر ہے کہ یہ جس کو پوری دنیا دی گئی اس کی فضیلت اور اس کی برتری زیادہ ہوگی، اس کے ماننے والے زیادہ ہوں گے اور اس کی تعلیم کو قبول کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ تو جس کی تعلیم کے قبول کرنے والے زیادہ ہوں گے اور جس کی دعوت کا دائرہ بڑا ہوا ہے، اس کے دعوت کو قبول کرنے والے زیادہ ہوں گے، اس کی تاثیر گویا زیادہ لوگوں تک پہنچے گی۔ تو جس کی تاثیر زیادہ لوگوں تک پہنچے گی اس کا مقام بڑا ہوگا اس سے جس کی تاثیر کم لوگوں تک پہنچی ہے۔ تو اسی سے عبداللہ ابن عباس کہہ رہے ہیں، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے تمام نبیوں پر فضیلت رکھتے تھے، جو مقام آپ کا تھا وہ اور نبیوں کا نہیں تھا، اس لیے کہ اور لوگ صرف اپنے قوم کے نبی تھے اور آپ پورے عالم کے نبی۔ یہ نہیں کہ آپ عربی زبان والے تھے تو صرف عربوں کے نبی، عرب ہو، عجم ہو، فارسی بول رہا ہو، ہندی بول رہا ہو، انگریزی بول رہا ہو، دنیا کا کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، آپ سب کے نبی ہیں۔ اور یہ نہیں کہ صرف اپنے زمانے تک، قیامت تک جتنے آئیں گے سب کے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو آپ کے ماننے والے زیادہ ہوں گے، آپ کی دعوت کا دائرہ زیادہ پھیلے گا، آپ کی نبوت کی تاثیر زیادہ لوگوں تک پہنچے گی۔ اس سے پتہ چلا کہ آپ دوسرے نبیوں کے مقابلے میں فضیلت اور برتری دیے گئے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے آپ کو بھیجا ہی ہے تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر۔ فَأَرْسَلَهُ إِلَى الْجِنِّ وَالْإِنسِ، لہذا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے جنوں کی طرف بھی اور انسانوں کی طرف۔ انسانوں اور نبی تو صرف انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، وہ بھی سارے انسان نہیں، صرف اپنے قوم کے لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سارے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجے جاتے تب بھی اور نبیوں کے مقابلے میں آپ کا دائرہ بڑھ گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جنات کی طرف بھی آپ نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ چنانچہ قرآن کی سورہ جن وغیرہ اور بھی آیات یہ شہادت دیتی ہے کہ آپ کی دعوت کو، قرآن کو، تلاوت کو سن کر جناتوں نے بھی آپ کے اوپر ایمان قبول کیا ہے، آپ کی نبوت کی تصدیق کیا ہے، اور پھر آپ کی تعلیم کے مطابق وہ بھی زندگی گزارنے والے بنے ہیں۔ تو بہرکیف اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آسمان والوں پر یعنی فرشتوں پر اور تمام نبیوں پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قرآن کی آیات کے انداز بیان سے فضیلت اور برتری بیان فرما رہے ہیں۔ وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی استيقنت فقال یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحاء مکہ فوقع احدهما الى الارض وكان الاخر بين السماء والارض فقال احدهما لصاحبه او هو قال نعم قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال زنه بعشرة فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه ب100 فوزنت بهم فرجحتهم ثم قال زنه ب1000 فوزنت بهم فرجحتهم كأني أنظر إليهم ينتظرون علي من خفة الميزان قال فقال أحدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجحها رواہما الدارمی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے کیسے جانا کہ آپ نبی ہیں کہ آپ کو اپنے نبی ہونے کا یقین ہو گیا؟ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ نبی ہیں اور آپ نے یقین بھی کر لیا کہ ہاں میں نبی ہوں اور دعوت دینا بھی شروع کر دیا، لوگوں کو بلانا شروع کر دیا؟ تو حضرت ابو ذر غفاری کے سوال اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے پتہ چلتا ہے کہ خود نبی کو اپنے آپ کے بارے میں نبی ہونے کو جاننے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب تو ابو ذر غفاری نے سوال کیا، اگر ان کا سوال بے معنی ہوتا تو آپ نکیر فرما دیتے، اس کا جواب نہ دیتے۔ جواب میں آپ دلیل دے رہے ہیں کہ کیسے میں نے اپنے آپ کو نبی جانا اور یقین کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو ابو ذر نے پوچھا کیف علمت انک نبی، کیسے آپ کو معلوم ہوا کہ آپ نبی ہیں کہ آپ کو یقین بھی ہو گیا؟ فقال یا ابا ذر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، میرے پاس 2 فرشتے آئے تھے اس حال میں کہ میں مکہ کی کسی گلی میں تھا، کسی گلی میں گزر رہا تھا، میرے پاس 2 فرشتے آئے۔ فوقع احدهما الارض،
ایک فرشتہ ان میں سے زمین پر اترا اور دوسرا آسمان و زمین کے بیچ میں فضا میں ہی ہمارے اوپر رہا، وہ زمین پر نہیں اترا۔ پھر اس میں سے یعنی زمین والے فرشتے نے فضا میں جو تھا اس دوسرے اپنے ساتھی سے کہا ہوا کیا وہ یہی ہیں؟ کیا وہ یعنی جن کو نبی بنایا جانا ہے، جن کے اوپر وحی اتارنی ہے، وہ یہی ہیں؟ آپ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔ قال نعم، تو فضا والے فرشتے نے کہا کہ ہاں یہ یہی ہیں۔ قال، پھر فضا والے فرشتے نے اس زمین پر جو فرشتہ اترا تھا اس سے کہا تھا فزنہ برجل، ان کو ان کی امت کے ایک آدمی کے ساتھ تولو۔ فوزنت بہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چنانچہ مجھ کو تولا گیا، ترازو کے پلڑے میں ایک طرف ایک آدمی رکھا گیا، ایک طرف میں رکھا گیا۔ فوزنتہ، تو میں اس ایک آدمی پر غالب آ گیا، جس پلڑے میں تھا وہ جھک گیا، میں اس کے اوپر بھاری اور وزنی ٹھہرا۔ ثم قال، پھر فرشتے نے زمین والے سے کہا زنہ بعشرۃ، کہ اب ان کو 10 آدمی کے برابر میں تولو، یعنی ایک پلڑے میں 10 آدمی رکھو اور ایک طرف اکیلے ان کو رکھو، اب تول کر دیکھو۔ فوزنت بہم، آپ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے 10 آدمی کے ساتھ تولا گیا۔ فرجحتہ، میں ان 10 پر بھی غالب آ گیا، تب بھی میرا ہی وزن ان 10 پر بھی بھاری رہا۔ ثم قال، پھر فرشتے نے زمین والے فرشتے سے کہا زنہ بمئۃ، ان کو 100 آدمی کے ساتھ تولو۔ فوزنت بہم، چنانچہ مجھے 100 آدمی کے ساتھ تولا گیا۔ فرجحتہ، میں 100 پر بھی بھاری رہا، تب بھی آپ ہی کا پلڑا جھکا رہا، اس 100 کے مقابلے میں بھی آپ کا وزن زیادہ ٹھہرا۔ ثم قال زنہ بألف، پھر فرشتے نے زمین والے فرشتے سے کہا کہ ان کو آپ 1000 آدمی سے تولو۔ فوزنت بہم، میں 1000 آدمی کے ساتھ تولا گیا۔ فرجحتہم، میں ان پر بھی غالب آ گیا۔ کأنی انظر الیہم ینتصرون علی، 1000 آدمی پر بھی میں کیسا غالب آ گیا اور ان کا پلڑا کیسا ہلکا پڑ گیا، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک منظرنامہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ منظر گویا میں اپنی آنکھوں سے وہ تلنے کا دیکھ رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ 1000 آدمی کا پلڑا ایسا ہلکا پڑ گیا کہ وہ اپنے ہلکے پن کو ایسا وہ لگ رہا تھا کہ میرے اوپر گر جائیں گے، ایسے وہ ہلکے پڑ گئے، یعنی اتنا زیادہ اوپر اٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، اتنے وہ ہلکے پڑ گئے کہ آپ کو لگا کہ قریب ہے کہ وہ میرے اوپر گر جائیں گے۔ قال فقال احدهما لصاحبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ان فرشتوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، یعنی وہی فضا والے نے زمین والے فرشتے سے کہا لو وزنتہ بامتہ، اگر تم اس کو ان کی پوری امت کے ساتھ تولو گے، یعنی آپ جب مبعوث ہوئے اور قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے سب آپ کی امت ہے، کہہ رہے ان کی پوری امت کے ساتھ اگر ان کو تولو گے لرجحھا، تب بھی یہ سب پوری امت پر بھاری ہو جائیں گے، تب بھی ان کا وزن غالب اور بھاری رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فرشتوں کی میرے بارے میں یہ گفتگو اور یہ عمل سے اور اس واقعے سے مجھے یقین ہوا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی میں عام آدمی نہیں ہوں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کو بھی خود اپنے بارے میں نبی ہونے کے لیے، یقین ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے امتیوں کو ضرورت ہے، کسی کو نبی مان رہے ہیں تو اس کی نبوت کی سچائی کی دلیل کیا ہے، تب آدمی نبی تسلیم کرتا ہے، تو ایسے ہی خود نبی کو بھی ضرورت پڑتی ہے، جس میں ابو ذر غفاری کے سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ واقعہ بیان فرمایا۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب علی النحر ولم یکتب علیکم وامرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها، رواہ الدارقطنی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کے بیان کی یہ آخری حدیث ہے اس باب کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوپر قربانی واجب کی گئی، میرے اوپر قربانی واجب کی گئی، قرآن میں فصلی لربک وانحر، اسی آیت کی وجہ سے آپ پر قربانی واجب کی گئی، یعنی کسی بھی حال میں، چاہے آپ کے پاس مال ہو چاہے نہ ہو، ہر حال میں آپ پر قربانی واجب تھی، یہ آپ کی خصوصیت تھی۔ ولم یکتب علیکم، کہہ رہے ہیں کہ اس طرح تمہارے اوپر واجب نہیں کی گئی، امت پر اس طرح واجب نہیں کہ سب کے اوپر واجب ہے، ہو چاہے نہ ہو کرنا ہی کرنا ہے، امت پر استطاعت کی شرط لگائی گئی، جس کے پاس طاقت ہے وسعت ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے،
لیکن نبی کی یہ خصوصیت ہے کہ ان کے پاس استطاعت ہو نہ ہو، ہر حال میں ان کے اوپر قربانی واجب قرار دی گئی۔ تو کہہ رہے میرے اوپر قربانی واجب قرار دی گئی ہر حال میں، اس طرح تمہارے اوپر واجب نہیں کی گئی۔ وَأُمِرْتُ بِصَلَاةِ الضُّحَىٰ، اور مجھے چاشت کی نماز کا وجوبی حکم دیا گیا۔ چاشت کی نماز کے بعد، چاشت کی نماز جو سورج ڈھلنے سے پہلے جو اس کے اوقات ہوتے ہیں، کم از کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت پڑھی جاتی ہے، جس کی بڑی فضیلت ہے۔ مشہور فضیلت اس کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے بدن کے اندر 360 جوڑ ہیں، اور روزانہ ہر انسان کے ذمہ ان جوڑوں کا صدقہ کرنا لازم ہے، کہ اپنے ہر جوڑ کے بدلے ان جوڑ کی طرف سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کون اس کی طاقت رکھے گا؟ تو کہا کہ میں تم کو ایک ایسا عمل بتلاؤں کہ اگر وہ کر لو گے تو وہ عمل 360 جوڑ کے صدقہ کی طرف سے کافی ہو جائے گا، وہ صدقہ کے برابر ہو جائے گا۔ تو آپ نے چاشت کی نماز کا حکم دیا کہ اگر تم چاشت کی نماز ادا کر لو گے تو تمہارے بدن کے 360 جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ اور صدقہ کے بارے میں ہم سن چکے ہیں، جانتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو، مصیبت کو، بیماریوں کو ٹالتا ہے۔ اگر یہ سب چیزیں انسان کی زندگی کے اندر روزانہ نہ بھی ہوں، اگر ناگے سے بھی ہوں، یہ اعمال سے آدمی جڑ جائے تو بہت ساری آفات و بلیات سے یوں ہی محفوظ ہو جائے اور عافیت اس کو محسوس ہونے لگے۔ تو چاشت کی نماز ہمارے پر، آپ پر، امتیوں پر تو نفل ہے، کوئی پڑھتا ہے تو اس کے لیے بڑی فضیلت ہے، ثواب کی چیز ہے، نہیں پڑھتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اوپر واجب تھی، آپ کو پڑھنا ہی پڑھنا تھا، آپ کے ذمہ وہ واجب تھی۔ کہہ رہے ہیں کہ اور مجھے چاشت کی نماز کا وجوبی حکم دیا گیا، اور تم کو اس طرح حکم نہیں دیا گیا۔ تمہارے اوپر اے امتیوں، تمہارے اوپر واجب نہیں ہے، تمہارے اختیار میں ہے، چاہو تو پڑھ لو اور چاہو نہ پڑھو، کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ رواہ الدارقطنی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمال کو محفوظ رکھنے اور پھر دل کے اندر آپ کی محبت بٹھانے اور محبت کے نتیجے میں آپ کی سنتوں پر، آپ کے دین پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔